रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। काशीपुर की इस ठंडी रात में आपका जोश और जज्बा बता रहा है कि दिन के 12 बज रहे हैं। वाह वाह, बहुत खूब। तवज्जो मेरे अजीजों, भाई है ही लब्बैक में इतना असर अच्छे अच्छों की जल जाती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है। लाइट की कैसे नहीं जलेगी, लाइट को तो जलना है। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं इस नारे पाक से लोगों को बड़ी अजीब सी बात होने लग गई। कुछ को तो डर ये लग रहा है कि ये उधर पाकिस्तान का नारा है। आगा लो, खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, ताजदारे मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको ये अनसन बोलने की आदत है, मीडिया में आकर इधर उधर ये नारा वहां का, ये नारा यहाँ का है, उसे पहले तर्जुमा बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, उसे समझाएं और उसके बाद फिर उसको बताएं कि जाहिलाना तरीके से इस तरह एतराज न करो। ये नारा आज का नहीं है, सहाबा का नारा। जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहां से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, अल्लामा सलमान रजा साहिब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रख करके चलो, दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती। अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिलकर के टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास हैं। फिर मैं कहता हूं ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भौंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भौंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो, कहे नहीं तेरे पास कुछ है। वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है, सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। मैंने एक बार
محسوس کیا تھا مدھیہ پردیش میں ایک جلسہ تھا اور ان کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ سنڈے کو ہی آپ تاریخ دیجیے. تاریخ مل گئی اور اتفاق ایسا کہ مجھے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی, مجھے فلائٹ میں جانے ہی نہیں دیا گیا. جلسہ بہت بڑا سجا تھا. ہم نے ان سے کہا کہ آج نہیں آ سکتے, کل آئیں گے. ان لوگوں نے تھوڑا سا نروس پن دکھایا, لیکن میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو, بات ہماری نہیں ہے, حضور پاک کی ہے, وہ خود ہی جمع کریں گے. سبحان اللہ. دوسرے دن پیر کا دن تھا. وہ کہہ رہے معمول کے خلاف ہو جائے گا, سنڈے کو لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سب جمع ہوتے ہیں. لیکن پیر کے دن جب ہم وہاں پہنچے تو اتنا بڑا جم غفیر تھا کہ صرف وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تھے 800 گاڑیاں لے کر کے. اور جب میدان بھرا ہوا دیکھا تب میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. سنیوں کے لیے کوئی سنڈے نہیں ہوتا. جو رات میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے وہ عید کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا کا تذکرہ ہو وہ ہماری عید کی رات ہے. عزیزان گرامی, میں نے آیت کریمہ وہی پڑھی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. اس کا ترجمہ اگر عشق کی زبان میں سننا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت. سبحان اللہ. میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی, میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں. اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ صحرا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, یہ جملہ ہے, توجہ کریں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی, جسے حضور کی آشنائی ملی ہو, نبی پاک کی محبت ملی ہو, اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. کون کیا کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا, بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے. وجہ یہی ہے آج ہم لوگ جو حالات دیکھ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لذت آشنائی نہیں ملی ہے. لذت آشنائی جسے مل جاتی ہے, پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عظیم صحابی رسول, 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے. یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے, خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے, قرضہ دے دو. اللہ نے قرض حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا. قرض حسن کا مطلب مال نہیں, تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو, بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا. مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہیں غنی ہیں. صدیق اکبر تنہا ہیں, برداشت نہیں ہو سکا, چھڑ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس خجامہ اور 2 تھپڑ رسید کر دی. مجمع ان کا ہے, سپیکر ان کا ہے, بیان کرنے والے ان کے ہیں. صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا, جڑ دیا تماچا. یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اب ہونا کیا تھا, پکڑو دکڑو مارو توڑو, لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی. جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے, جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے. اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو, اس کو یہاں سزا نہ دو, ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. سارا مجمع ان کا ہے, اخبار بھی ان کے, گواہ بھی ان کے. میرے عزیزوں ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ساری دجالی میڈیا, جو چاہے پھیلا دے.
یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے. کہا کیا کیا؟ ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے آپ فقیر ہیں. الٹ دیا جملے کو. یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کی خدا کی شان بیان کر رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں. اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا. حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے ان کا فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے خدا قرضہ مانگتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا, تنہا تھے. اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے. ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے ہمارا عالم سچ بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں, ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو. جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا, ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی. بے شک بے شک. ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق تنہا ہیں. آپ نے سر جھکا لیا, کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر, لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی. اب صدیق اکبر کی تنہا وہاں موجودگی, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں. روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے. جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محبوب اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے. یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا. اب مجھے بتاؤ میرے